کسی صاحب قبر کے لیے سلسلہ علی کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے لیے یہ وجود بھی ایک قبر ہے اور روح اس کے اندر ہے، پہلے تو اس صاحب قبر کو ذاکر بنائیں۔ طریقہ بتانا اور بات ہے، قبر کی بات وہ کرے جس کے لیے برزخ یا یہ عالم دنیا ایک جیسا ہو۔ جب آپ کا برزخ میں رابطہ ہی نہیں تو آپ قبروں کی بات، قبروں والوں کی فکر کیوں کرتے، اپنی کیوں نہیں کرتے؟ قبروں والے تو قبر میں پہنچ گئے، وہ جانے ان کا رب جانے۔ اور اگر ان کی فکر آپ نے کرنی ہے تو ایسا مقام حاصل کریں جہاں برزخ اور یہ دنیا ایک جیسی ہے، جہاں سے برزخ میں دیکھا بھی جا سکے، بات بھی کی جا سکے۔ اور جسے برزخ میں رسائی حاصل نہیں، وہ کسی قبر کی بات کرتا ہے تو وہ جہالت کی بات کرتا ہے۔ اور جنہیں رسائی حاصل ہے ان کے لیے ایک معمول ہوتا ہے، جس طرح ہم آپ آپس میں بات کر رہے ہیں، اگر وہ اہل برزخ سے بات کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات، جنہیں یہ مقام حاصل ہوتا ہے وہ قبروں کی طرف التفات بہت کم کرتے ہیں، اپنی مجبوریاں، اپنی مزدوریاں، اپنے کام، اپنے تحفظ، اپنے ذکر سے فرصت نہیں ہوتی ہے۔ جو قبر میں جاتا ہے وہ آپ کی طرح نہیں سوچتا، اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے سامنے عالم کی حقیقت آ جاتی ہے، زندگی اور موت کے حقائق اس پہ منکشف ہو جاتے ہیں، اور اس کی پوری توجہ، اگر وہ نجات میں ہے تو کون ایسا ہے کہ جسے نجات حاصل ہو اور پھر وہ اس دنیا اور دنیا کے رشتوں کی طرف دیکھے، اور اگر عذاب میں ہے تو اسے کب فرصت دیں گے وہ کہ وہ پیچھے کی سوچے۔ ہر صاحب قبر دو میں سے ایک حال میں ہے، یا عذاب میں ہے یا نجات میں ہے۔ تو جو نجات میں ہے اسے بھی پیچھے کی پرواہ نہیں رہتی، اور جو عذاب میں ہے اسے پیچھے دیکھنے کی فرصت کوئی نہیں دیتا۔ آپ قبروں کی فکر چھوڑیں، اپنی فکر کوئی نہیں کرتا، قبروں کی فکر سب کو ہے۔ قبروں والے تو اپنے گھر پہنچ گئے، اپنی جگہ پہنچ گئے، مسنون طریقہ ہے ایصال ثواب کا، کوئی نفل پڑھ، کوئی بھی نفلی عبادت آپ کریں، اس کا ثواب کسی زندہ کو دینا چاہیں یا کسی مردہ کو دینا چاہیں، وہ آپ کا بیلنس ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ میرا بیلنس اس کے کھاتے میں منتقل کر دے، تو کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کھلی ہوئی رات تھی، ستاروں سے آسمان بھرا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، کسی کے نامہ اعمال میں نیکیاں ایسے بھی ہوں گی جیسے آسمان ستاروں سے بھرا ہے اور شمار سے باہر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عمر کے اعمال نامہ میں ایسی نیکیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کا اعمال نامہ ایسے ہی ہے جیسے یہ آسمان تاروں سے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ، تو میرے بابا کا؟ تو آپ نے فرمایا، تمہارے بابا کی تو ایک رات جو میرے ساتھ غار ثور میں گزری، ایک شب، وہ ان سب پہ بھاری ہے، تو ان کی تو 3 راتیں میرے ساتھ ثور میں گزری، میں تھا، وہ تھے، اور اللہ کی ذات۔ اب یہ بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئی، اور انہوں نے کوشش کی کہ پیشتر اس کے کہ ابو بکر صدیق بھی یہ بات سن لیں، میں ان سے سودا کر لوں، اور بھاگے بھاگے ان کی خدمت میں پہنچے، اور انہوں نے عرض کی کہ آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاروں بھری رات کو دیکھ کے فرمایا کہ عمر کا نامہ اعمال نیکیوں سے اس طرح بھرا ہے جس طرح آسمان بھرا ہوا ہے ستاروں سے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کو، اللہ کی طرف تو میں مبارک ہوں، الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو کہا، جی میں نے مبارک لینے کے لیے عرض نہیں کیا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری نیکیاں آپ لے لیں، اور ثور کی ایک رات کا جو ثواب ہے وہ مجھے دے دیں، میرے ساتھ سودا کر۔ انہوں نے فرمایا، عمر تمہاری نیکیاں تمہیں مبارک ہوں، میں آپ کی رفاقت کا ایک لمحہ بھی نہیں دیتا۔ تو بھائی میاں، جو نیکی کرے اور وہ کسی کو دینا چاہے ضرور دے، ایصال ثواب کا طریقہ سادہ سا ہے
کسی پیر صاحب کسی مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اکاؤنٹ اللہ کے پاس ہے. آپ نے نیکی کی، فرض تو فرض ہے، وہ آپ کی مجبوری ہے، آپ نے ادا کرنا ہے. فرض ادا کر کے تو ثواب نہیں بخش سکتے. نفلی عبادتیں، صدقات ہوں، نفلی روزے ہوں، نفلی حج ہوں، نفلی تسبیحات ہوں، کوئی بھی نفلی عبادت، اس کا ثواب آپ کسی زندہ کو دینا چاہیں یا مردہ کو دینا چاہیں تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یہ میرے اکاؤنٹ میں سے یہ جو ہے یہ فلاں کے اکاؤنٹ میں کر دے، وہ کر دے گا، بات ختم. لیکن جن کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ کم ہی کرتے ہیں، انہیں خود بڑے عزیز ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس ہوتا کچھ نہیں تو ہم بخشتے رہتے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک بابا ہوا کرتا تھا، تو ایک دفعہ پے در پے 2-4 فوتیدگیاں ہو گئیں. تو ہمارے گاؤں میں یہ رواج ہے کہ وہ دفن کرنے کے بعد کسی نے کوئی تسبیح پڑھی ہوتی ہے، کوئی پارا پڑا ہوتا ہے، کوئی سورت پڑھی ہوتی ہے، تو وہ پھر مولوی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کے لیے کچھ چندے کے طور پہ دے دو. تو لوگ دیتے ہیں، میں نے ختم پڑھا ہے، میں نے اتنے کلمہ شریف پڑھا ہے، میں نے اتنا درود شریف پڑھا ہے، میں نے فلاں سورت پڑھی ہے، فلاں. وہ مولوی صاحب کو دیتے جاتے ہیں کہ اس کو میت کو بخش دیں، تو وہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے ہو جاتا ہے. اچھا طریقہ ہے. تو ایک بابا تھا، وہ اس نے ایک دفعہ بھی کہا کہ میری طرف سے 10 لاکھ کلمہ شریف اسے دے. اور دوسرے تیسرے دن پھر کو 10 لاکھ پھر اس نے دے دیا. اگلے دن پھر 10 لاکھ، 4-5 اس طرح کے ہوئے واقعات، ایک 2 روز کے بعد. تو بابا 10 لاکھ دیتا رہا. میرے ایک ماموں ہوتے تھے، وہ بھی اب فوت ہو گئے. تو انہوں نے بابے کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا بابا یہ تم روز 10 لاکھ دیتے ہو، کتنی تسبیحات پڑھ لیتے ہو؟ اس نے کہا پڑھتا ہوں تو دیتا ہوں نا. تو اس نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ لاکھ ہوتا کتنا ہے؟ تو کہنے لگا 10,000 کا. اس نے کہا پھر دیتے رہو. انہوں نے سوچا کہ اس بابے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ لاکھ کتنا ہوتا ہے، یہ روز 10 لاکھ بخش جاتا ہے. تو انہوں نے پکڑ لیا کہ بابا روز اس نے کہا بیٹا پڑھتا ہوں تو دیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ بتاؤ لاکھ ہوتا کتنا ہے؟ کہنے لگا 10,000 کا ہوتا ہے. اس نے کہا پھر دیتے رہو. اب پھر آسان ہے، پھر تو ایک دن میں تم 10 لاکھ پڑھ سکتے. تو اگر اس طرح کے بخشنے ہوں اور اس طرح کا درد ہو مرنے والوں کا، تو مرنے والوں سے ہم پر ذمہ داری زندوں کی زیادہ ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری. اس کے بارے کیوں نہیں آپ سوچتے کہ میں اولاد کو کیا دے رہا ہوں؟ کیا میری اولاد دین سے واقف ہو رہی ہے؟ کیا میں ان کی تربیت اسلامیہ طرز پہ کر رہا ہوں؟ یا اولاد کو تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ برلن چلی جائے، یہ چلی جائے، امریکہ چلی جائے، یہ انگلینڈ چلی جائے، بے شک شرابی ہو جائے، بدکار ہو جائے، پیسے کماتی رہے. پھر وہاں سے لکھتے ہیں جی یہاں اولاد کہا نہیں مانتی، یہاں بیوی بات نہیں سنتی. وہاں سے روز ٹیلی فون ای میل ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی جہاں ہو انجائے کو پیسے مل رہے ہیں یا نہیں؟ جی پیسے تو مل رہے ہیں. تو پیسے لینے ہی گئے ہو، وہاں کون سا دین لینے گئے ہو؟ تم کو مکہ مکرمہ بیٹھے ہو. قبرستان میں گئے ہو، پیسے لینے گئے ہیں، پیسے مل رہے ہیں اور کس بات کی شکایت؟ اب پیسے لینے کے بعد تم چاہتے ہو کفرستان سے تمہیں اسلام ملے، یہ تو ایک نئی بات ہے. تو مردوں کی نسبت زندوں کی فکر زیادہ کرے. مردوں کو ذکر کرائے یا توجہ دے تو وہ دے کہ پہلے تو اسے توجہ دینے کی اجازت ہو. دوسرے اجازت انہی کو ملتی ہے جن میں استعداد ہو. اور زندہ لوگ گمراہی میں بھٹک رہے ہیں. آپ زندوں کو چھوڑ کر آپ کو مردوں کی فکر کیوں لگ گئی؟ مردے تو اپنی منزل پہ پہنچ گئے. ہم مکلف ہیں کہ ہمارے گرد 6 کھرب کی آبادی ہے دنیا میں. آپ نے کتنے زندہ لوگوں کو ذکر پہ لگا لیا، کتنے لوگوں کو دوزخ سے بچانے کا سبب آپ بنے، کتنے لوگوں کو کفر سے آپ اسلام پہ لے آئے. کبھی یہ سوچا کہ آپ سارے زندوں کو آپ ذکر سکھا چکے، اب آپ چاہتے ہیں کہ مردوں کو سکھائیں؟ تو یہ حقیقت سے بھاگنے والی باتیں ہیں.